ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناہ تفصیلا۔ اور ہم نے رات و دن کو دو نشانیاں بنایا، تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والی کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی اور یہ حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرما دی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کا ذکر کیا، اور پروردگار عالم نے رات اور دن دونوں کو دو نشانیاں قرار دیا۔ رات بھی اللہ کی نشانی ہے اور دن بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ پچھلی آیت میں جو یہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت بنایا، تو اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ توحید اور نبوت پر قرآن مقدس کے اندر دلیلیں موجود ہیں، تو بندہ جب قرآن مقدس کی ان توحید اور رسالت پر دلیلوں کو پڑھے گا تو وہ ہدایت پائے گا، قرآن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ کی وحدانیت پر بہت بڑی دلیل رات اور دن بھی ہیں، تو اللہ نے ان دونوں نشانیوں کو یہاں پہ بیان کیا۔ اسی طرح پچھلی آیت کریمہ میں بتایا تھا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے میں انسان بڑی جلدی کرتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کا نظام بھی بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رات آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر دن آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر رات، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ میں اس کے اندر بھی تبدیلی اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رات اور دن کو نشانیاں قرار دیا، اور صحیح معنوں کے اندر بندہ اگر غور کرے تو رات اور دن اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ یہ جو نظام ہے رات اور دن کا، یہ اپنے آپ نہیں ہے۔ رات اور دن کا جو نظام ہے وہ اپنے آپ نہیں ہے، اس کو کوئی نہ کوئی نظام کو چلانے والا ضرور ہے، اور جو اس نظام کو چلانے والا ہے وہی پروردگار عالم ہے۔ ورنہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ نظام اپنے آپ چل رہا ہے یا میں اس کے اندر کچھ طاقت رکھتا ہوں، تو وہ رات کے اندر ایک سیکنڈ اپنی طرف سے بڑھا کر کے دکھا دے، یا دن میں سے ایک سیکنڈ اپنی طرف سے گھٹا کر کے دکھا دے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر کے ساری طاقت لگا دیں، اور ساری دنیا کی سائنس اکٹھا ہو کر اگر پورا زور لگا دے تو رات میں سے نہ ایک سیکنڈ کم کر سکتے ہیں اور نہ رات میں سے ایک سیکنڈ بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح نہ دن میں سے ایک لمحہ کم کر سکتے ہیں، نہ ایک لمحہ دن کے اندر کچھ اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم جب چاہتا ہے رات میں اضافہ کرتا ہے اور دن کو کم کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے دن کو بڑھا دیتا ہے اور رات کو گھٹا دیتا ہے، اور تھوڑا موڑا نہیں بلکہ گھنٹوں کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کہ سورج جو ہے وہ کبھی 6 بجے نکل آ رہا ہے اور کبھی 7 بجے سورج نکل رہا ہے، تو اتنا لمبا ٹائم بڑھا دینا، رات کو اتنا لمبا کر دینا یا دن کو اتنا چھوٹا کر دینا، یہ اسی کی طاقت کے اندر ہے جو ساری کائنات کا پروردگار عالم ہے۔ تو بندہ ان نشانیوں میں غور کرے۔ اچھا، اللہ نے ان کو نشانی فرمایا، اور نشانی غور کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اب اگر بندہ نہ غور کرے تو ایک الگ بات ہے، انسان اگر رات اور دن میں اگر غور کرے تو اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ جائے۔ ابھی جیسے یہ رات ہے، یہ جو رات ہے، یہ رات ہماری زندگی کی یہ ایسی رات ہے کہ دوبارہ پھر پلٹ کے ہمارے پاس نہیں آئے گی۔
آئندہ جو رات آئے گی وہ ایک الگ رات ہوگی، پھر اس کے بعد میں جو رات آئے گی وہ ایک الگ رات ہوگی۔ ہماری زندگی میں سے جو رات یا جو دن ایک بار آ کر کے نکل جاتا ہے پھر دوبارہ کبھی بھی مرتے دم تک دوبارہ نہیں آتا۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ روزانہ کا سورج جب نکلتا ہے تو وہ یہ آواز لگاتا، ہم لوگ نہیں سن پاتے تو ایک الگ بات ہے، وہ سورج یہ کہتا ہے اے لوگوں میں آج پھر نکل آیا ہوں اور جس کو جو نیک عمل کرنا ہے وہ کر لو، اب یہ جو دن ہے یہ دوبارہ تمہاری زندگی کے اندر پلٹ کر کے نہیں آئے گا، یعنی کل جو آنے والا دن ہے وہ ایک الگ دن ہوگا۔ اسی لیے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ رات اور دن کے اندر وہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم ھذا خلق جدید فافتح علی برحمتک، تو یہ پوری دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ اللہ ایک تیری نئی مخلوق ہے، یہ ابھی جو رات ہے یہ تیری نئی مخلوق ہے، اور دن میں یہ دعا پڑھتے تھے تو کہتے تھے اللہ یہ تیری نئی مخلوق ہے۔ تو یہ رات اور دن اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ روزانہ جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور آپ یہ بھی خوب جانتے ہیں یہ جتنا آتے جاتے رہیں گے ہماری زندگی میں سے گھٹاتے رہیں گے، اور پھر ایسا ہوگا ان کے آنے جانے سے ہماری زندگی کم ہوگی، اور آخر میں پھر ان کا دورہ جب مکمل ہو جائے گا ہماری زندگی جتنی متعین ہے تو پھر ہم دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی نشانیاں ہیں رات اور دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے رات کی نشانی کو مٹی ہوئی بنایا، یعنی اس میں اندھیرا رہتا ہے تاکہ انسان اس میں آرام کر لے۔ اگر رات نہ ہوتی اور رات کو بھی اللہ تعالیٰ روشن ہی رکھتا، یعنی اس میں بھی اجالا ہی رہتا، تو بندوں کو پھر آرام نہیں ملتا۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ بندہ اگر دن میں اگر 10 گھنٹہ بھی سو لے، لیکن جو رات کے اندر جو بندے کو سکون 2-4 گھنٹوں میں مل جاتا ہے وہ دن کے 10 گھنٹوں میں بھی میسر نہیں آتا۔ اللہ نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا یعنی اندھیرے والا بنایا تاکہ بندہ بالکل سکون پائے، چین پائے، آرام پر سناٹا ہو، اور بندہ اطمینان کے ساتھ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ فریش کر لے۔ اور فرمایا کہ ہم نے دن کی نشانی کو جو ہے وہ روشنی والا بنایا، یعنی دن کے اندر اللہ نے سورج کو نکالا تاکہ بندے اپنے کام کاج کریں، یعنی فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ تاکہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، بندہ روزی کمائے، جو بھی اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرے۔ اگر دن میں سورج نہ نکلتا، اندھیرا ہی رہتا، تو بندہ اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرتا؟ بعض جگہوں میں اگر کچھ روشنی کا انتظام ہو بھی جاتا تو وہ سارے کام اس روشنی میں انجام نہیں دے سکتا، اور بہت سی جگہوں میں تو روشنی کا انتظام کرنا ممکن بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم، اندھیرا کیا تو بھی کرم ہے اور اجالا کیا تو بھی اللہ کا کرم ہے، یعنی جہاں اندھیرے کی ضرورت تھی وہاں رب نے اندھیرا بنایا، اور جہاں پہ اجالے کی ضرورت تھی وہاں پہ رب نے اجالا بنایا۔ اور پھر رات کو اللہ جب بڑھاتا ہے بعض موسموں میں اور بعض موسموں میں گھٹاتا ہے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ بندہ ان علوم کو جب پڑھے تب جا کے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ اس میں اتنی حکمت ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بس ہمارا تو یہ حال ہے کہ رات ہوئی سو گئے، دن ہوا کام پہ چلے گئے، ہم کو کبھی اتنی فرصت ملتی نہیں کہ ہم غور بھی کریں کہ رات اور دن میں اللہ نے کتنی بڑی نشانی رکھی ہے۔ اگر بندہ جب غور کرتا ہے تو اس کے دل میں پھر اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھتی ہے، اس کو پھر ایک احساس ہوتا ہے کہ میرا خالق جو ہے وہ اتنا کرم والا خالق ہے اور میں اس اللہ کو بھول کر کے دنیا میں پھنسا ہوا ہوں۔ تو یہ اللہ نے اس لیے جو ہے بہت بڑی نشانی بنائی۔ اور اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ رات اور دن ہم نے بنائے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب کو جانو۔ رات اور دن کا جو یہ دورہ رہتا ہے اسی سے جو ہے وہ ہفتے بنتے ہیں، دن بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، پھر سال بنتے ہیں۔ اگر رات دن کا دورہ نہ ہو تو دن اور ہفتہ، مہینہ اور سال پھر بن ہی نہیں پائے گا۔ تو یہ سب کچھ جو بنتا ہے یہ سب اسی رات دن کے آنے جانے سے بنتا ہے، اسی سے گنتی ہوتی ہے سب کی، اور اسی سے سب حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ رات اور دن کی یہ اختلاف کو نہ بناتا آنے جانے کو، تو پھر ہمیں ہفتے کا پتہ نہیں چلتا، مہینے اور سال کا پتہ نہیں چلتا، پھر دنیا کے کام بھی ٹھپ ہو جاتے، آخرت کے کام بھی ٹھپ ہو جاتے۔ جیسے دین کے کاموں میں نماز ہے، اگر یہ رات اور دن کا یہ دورہ اگر نہیں ہوتا تو پھر نمازوں کا وقت ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ہم کیسے پتہ لگاتے کہ اب جو ہے وہ صبح صادق ہو گئی ہے تو فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور کب یہ جو ہے وہ سورج کا زوال شروع ہو گیا اور اب اس طرح سے زور کا وقت ہو گیا، کب سورج ڈوب جائے تو اس طرح جو ہے وہ مغرب کا وقت شروع ہو جائے، تو یہ شفق ڈوبنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں عشاء کا وقت آئے،
یہ ساری چیزیں ہمیں رات اور دن کے اسی اختلاف سے پتہ چلتی ہیں. تو نمازوں کے اندر بھی پھر ہم ایسے ہی ہو کر کے رہ جاتے اور پتہ نہیں لگا پاتے. اسی طرح روزے کا معاملہ ہے. جب رات دن کا چکر نہیں ہوتا, مہینے نہیں بنتے, تو پھر روزے کا ہم کیسے پتہ لگاتے کہ یہ رمضان کا مہینہ آیا کہ شوال کا مہینہ آیا, کون سا مہینہ آیا. تو یہ حساب اللہ نے رات اور دن کے اختلاف سے ہمیں بتایا. اسی طرح زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے, اور سال سے مراد اسلامی سال ہے. تو اس کا پتہ زکوٰۃ ہم کو کب دینا ہے, یہ بھی رات و دن کے آنے جانے سے جو سال بنیں گے اسی سے ہمیں زکوٰۃ دینے کا بھی پتہ چلے گا. اسی طرح حج کا جو موسم ہے, یہ بھی رات اور دن کے اختلاف سے جو وقت بنتا ہے اسی سے بندہ جو ہے وہ حج کی ادائیگی کرتا ہے کہ اب وقت شروع ہو گیا حج کا, اور یہ حج کا موسم آ گیا ہے. اور پھر اس کے اندر آپ دیکھیں دنیا کے معاملات کے اندر بھی سارے معاملات ٹھپ ہو جاتے ہیں. جیسے ہم جو لین دین کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, کل پیسہ دے دینا, پرسوں قرضہ میرا ادا کر دینا, یہ سب وقت ہی پر تو ہے. اگر وقت نہیں ہوتا تو اس کے بعد میں یہ سارے معاملات بھی ٹھپ ہو کر کے رہ جاتے اور انسان کچھ نہیں کر پاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, اور برسوں کی گنتی اور حساب کو جانو, اس لیے ہم نے یہ رات اور دن کا اختلاف رکھا ہے. تو رات کی تاریکی اور دن کی روشنی یہ ایک بار میں نہیں آتی ہے, یہ دھیرے دھیرے آتی ہے. دھیرے دھیرے جو ہے وہ اجالا شروع ہوتا ہے, دن ہو جاتا ہے, اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ اندھیرا شروع ہوتا ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے. اسی طرح موسموں کی جو تبدیلی ہے وہ بھی ایک بار میں نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ کل سردی تھی اور آج اچانک جو ہے وہ آج گرمی کا موسم آ گیا اور پرسوں بارش کا موسم آ گیا, ایسا نہیں. رفتہ رفتہ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ ٹھنڈک کم ہونے لگتی ہے اور بندہ گرمی کی طرف بڑھتا ہے. اسی طرح دھیرے دھیرے گرمی کم ہونے لگتی ہے اور پھر ٹھنڈ کے قریب پہنچتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا یہ ایک نظام بنا کے رکھا ہے کہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ موسموں کی طرف, اسی طرح اندھیرے اور اجالے کی طرف انسان بڑھتا ہے. یہ نظام ایسا ہے, بندہ اس میں غور کرے تو اللہ کی قدرت کے اوپر بے ساختہ اس کی زبان سے سبحان اللہ نکل جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اوپر بندہ ایمان لانے پہ مجبور ہو جائے جب اس بات کے اندر بندہ غور کرتا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نشانیوں کو بنایا تاکہ بندے کو یہ پتہ چلے کہ یہ سارا نظام کسی ایک ذات کے قبضہ و قدرت میں ہے. وہ جیسے چاہتا ہے سورج کو چلاتا ہے, جیسے چاہتا ہے چاند کو چلاتا ہے. اب اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ سورج اور چاند کا اگر معاملہ رات اور دن کا نہیں ہوتا تو سبزیاں اور پھل پھول اور فروٹ وغیرہ جو بھی تیار ہوتے ہیں پھر ہم ان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ان سب چیزوں کو, کھیتی کو, فروٹ کو یا سبزیوں کو جیسے سورج کی گرمی کی ضرورت ہے ایسے ہی چاندنی کی ٹھنڈک کی بھی ان کو ضرورت ہے. تو انہی سب چیزوں سے ان چیزوں کے اندر رس بھرتا ہے, ان میں مٹھاس آتی ہے, وہ پکتے ہیں, وہ تیار ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہے. یہ ایک مکمل علم ہے. بندہ جب اس کی گہرائی میں اترتا ہے تو پھر وہ اللہ سبحانہ کی تسبیح پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. پھر فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا بیان فرمایا. اور ایک آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رکھی, ہم نے سب کچھ کتاب میں بیان کر دیا. یہاں پہ عقیدے کی ایک بات سن لیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جدا جدا بیان کر دیا, اور قرآن مقدس کے بارے میں اور لوح محفوظ کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو لوح محفوظ کا بھی علم عطا فرمایا اور قرآن کا بھی علم عطا فرمایا. لوح محفوظ اور قرآن میں سارے علوم موجود ہیں, اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان دونوں چیزوں کی تفصیلات معلوم ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم حاصل ہیں, آپ سارے علوم کو جانتے ہیں. اور چونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں جلد بازی کرتا ہے, جیسے پچھلی آیت کریمہ میں بتایا. تو اب یہاں پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی تجرید کی طرف اشارہ کر کے اسے اپنے کاموں کے اندر تدریج لانے کا جو ہے وہ کی رہنمائی فرمائی. اور ایک چیز یہ ہے کہ جیسے زمین گول ہے اور اس کی وجہ سے آدھی زمین پہ رات رہتی ہے اور آدھی زمین پر جو ہے وہ دن رہتا ہے, تو یہ تبدیلی ہر سیکنڈ ہوتی رہتی ہے. اور یہ تبدیلی ایسی ہے کہ انسان اس کو اپنے طور پہ نہیں جان سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے علوم پہلے نبیوں پہ نازل کیے. آسمانوں کے جو علوم ہیں یہ سب اللہ نے پہلے نبیوں پہ نازل کیے, پھر ان سے مسلمانوں نے سیکھے
اور مسلمانوں سے غیر مسلموں نے سیکھے۔ یہاں پر یہ بات آپ یاد رکھیں، آج پوری دنیا میں جتنے سائنسداں ہیں، چاہے وہ آسمان میں ہوائی جہاز بنا کے اڑا رہے ہوں یا موسم کا پتہ لگا رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں، یہ ان کی اپنی کوئی محنت نہیں ہے، یہ سب اللہ کے نبیوں پہ علوم جو اترے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو وہ علوم سکھائے تھے، ان سے انہوں نے یہ علوم سیکھے ہیں۔ اس کا پتہ آپ اس طور پر لگائیں کہ جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے کے سارے علوم پہلے عربی زبان میں تھے جو مسلمانوں نے تصنیف کی تھی۔ بعد میں جب یورپ کا قبضہ ان کتابوں پر ہوا تو انہوں نے ان کتابوں کو انگلش کے اندر ٹرانسلیشن کیا، اور جب وہ انگلش کے اندر لے کے آئے تو انہوں نے اتنی بڑی خیانت کی اس کے اندر کہ جو مسلمان سائنسداں تھے ان سب کے نام بدل دیے، جتنے بھی بڑے بڑے مسلمان سائنسداں تھے ان سب کے نام بدل دیے، اور ان کے وہ نام انہوں نے بنا دیے جو یورپ کے اندر بولے جاتے ہیں۔ تو اب جب مسلمانوں کے بچے کالج وغیرہ کے اندر سائنس پڑھتے ہیں، وہ نام پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ ہی بھی نہیں آتا کہ ہم جو یہ سائنس کی تھیوری وغیرہ پڑھ رہے ہیں اس کو بتانے والا مسلمان تھا یا کوئی کرسچن تھا، اس لیے کہ انہوں نے سارے نام کرسچنوں کے نام کے اوپر بدل کر کے رکھ دیے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہوئی جس کی وجہ سے مسلمان اسٹوڈنٹ جان نہیں پائے، اور بہت سارے لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے علوم ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب اسلامی حکومت کے اندر ان علوم کا بڑا چرچا تھا، یہ علوم پڑھائے جاتے تھے، اس زمانے کے اندر یورپ کے اندر اگر کوئی ان علوم کو پڑھتا تھا اس کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ مجھے یاد آتا ہے شاید میں نے کسی موقع پر ایک مرتبہ اس پر مکمل تقریر بھی کی تھی کہ اگر کوئی آدمی ان سائنسی علوم کو پڑھنے کی طرف جاتا تھا تو یورپ کے لوگ، مغرب کے لوگ جو آج اپنے بہت بڑے علم کے دعوے دار بنتے ہیں، وہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیتے تھے، ان کو جو ہے وہ بری طرح سے موت دے کر کے ہلاک کر دیتے تھے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں یورپ کی، لیکن اب زمانہ بدل گیا، مسلمانوں نے ان علوم سے جب دوری اختیار کی اور اپنے اسلاف کو بلا دیا، اور انہوں نے ان سب کتابوں کو پڑھ کر کے آج ان کے اندر تبدیلی کر کے سب کو اپنے نام پہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ چاہے وہ دوربین ہوں یا اس طرح کی جو بھی ایجادات ہوں، ان سب کو سب سے پہلے مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا، چاہے وہ گھڑی کے نام پہ ہو یا کوئی بھی ایجاد ہو، لیکن آج ان کے نام بدل دیے گئے ہیں، ہم ان کو آج پہچان نہیں پاتے۔ تو یہ سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے واسطے سے اہل ایمان کو عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد میں علوم آگے بڑھے جن کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں مولا ہمیں قرآن مقدس پڑھ کر عمل کرنے اور مولا اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اعمال صالحہ کی توفیق دے، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔